بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پکسل لیب سے اپنے موبائل کی سٹوریج سے کسی بھی پی این جی فائل کو یا شیپ کو لانے کا طریقہ بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے شیپ کریٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ پھر پی این جی کے اوپر مزید ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمارا ورک سپیس ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے گیلری سے کوئی بیک گراؤنڈ اٹھا کر یہاں پر لگا سکتے ہیں، تو اس طرح اس کا بیک گراؤنڈ تبدیل ہو جائے گا۔ اصل میں بیک گراؤنڈ پیچھے رہے گا، لیکن وہ جو ہم گیلری سے تصویر اٹھا کر یہاں پر لگاتے ہیں وہ اس کے آگے آ جائے گی، اور اس کے اوپر ہم مزید کام کر سکیں گے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر کو اٹھایا اور اس کو یہاں پر لگا دیا۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے، لیکن اگر ہم اس مکمل کو تبدیل کرنا چاہیں، اس کے سٹائل کو چینج کرنا چاہیں، تو یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ڈیفالٹ لکھا ہوا ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ پکسل لیب اوپن کریں گے تو یہی شکل ہمارے سامنے آئے گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے آگے مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، پروجیکٹ ڈیزائن، ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مکمل اس کا سٹائل بھی اور بیک گراؤنڈ بھی چینج ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب ہم اس کے اوپر جس طرح یہ ڈیزائننگ موجود ہے اسی طرح پر کام کر سکیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کا اور اس کے پروجیکٹ سٹائل کو چینج کرنے کا۔ لیکن عام طور پر ہم نے یہاں پر کام یہ والا نہیں کرنا ہوتا ان سٹائل میں، بلکہ ہم نے سمپل پروجیکٹ تو رکھنا ہوتا ہے تاکہ اب اس کے اوپر ہم اپنے انداز کے مطابق کام کر سکیں۔ تو ہم یہاں پر اس بیک گراؤنڈ کو سمپل رکھیں گے اور یہاں سے اس کو جو اوپر ٹیکسٹ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ ہم کوئی مزید کوئی چیز یہاں پر لے کر آتے ہیں اس پر کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ ہم یہاں سے اس ٹیکسٹ کو اٹھا لیتے ہیں جو ہم نے کتابت کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس پر کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے یہ کل کے سبق میں نے بتایا تھا۔ یہ سارے کام آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے کلر کو تبدیل کر سکتے ہیں، پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، ٹیکسچر لگا سکتے ہیں، یہ سارے کام یہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی، اگر نہیں کی تو بنا پریکٹس کے ان اسباق کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے ہی ہماری دلچسپی کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اگر آپ پریکٹس کریں، اپنے گروپ میں زیادہ سے زیادہ اسائنمنٹ کو شیئر کریں تو ہمیں دلچسپی ہوگی پڑھانے کے لیے۔ نہیں بھیجیں گے کچھ اور صرف ویڈیو لینے پر اکتفا کریں گے تو پھر ہمیں بھی دلچسپی ختم ہو جائے گی، اور جو مستقل چند چیزیں ہوتی ہیں جو کورس سے متعلق ہم وہی پڑھا کر اسی پر بس کر لیں گے، تو سارا کچھ آپ کی پریکٹس کے اوپر انحصار ہے۔ بہرحال یہ لفظ میں یہاں پر لے آتا ہوں، تو باقی چیزیں اس میں جو تھی وہ میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتا دی تھی۔ ہم اس سے آگے آتے ہیں اور یہاں پر کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں۔ میں بیک گراؤنڈ سے متعلق بات کر رہا تھا تو یہ چیز بیک گراؤنڈز کے بارے میں ہے۔ یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ کا کلر تبدیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بیک گراؤنڈ کا کلر تبدیل ہو گیا۔ جو کلر میں اگر سالڈ کلر رکھنا چاہوں، ایک کلر رکھنا چاہوں، سمپل کلر رکھنا چاہوں، تو یہاں سے کلک کریں گے کلر پر، اور پلس کے ذریعے ہم دوسرا کلر بھی یہاں سے پسند کر سکتے ہیں، اور جو ہم کلر چاہیں وہاں اوکے کر دیں تو یہ آ جائے گا۔ اسی طرح بیک گراؤنڈ میں اگر گریڈینٹ کلر لگانا چاہیں، ایک سے زیادہ کلروں کی میچنگ کرنا چاہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ یہاں پر اپنا بیک گراؤنڈ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ وہی طریقہ ہے جو آپ کو ٹیکسٹ کے اندر بتایا گیا تھا۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیں، اس مقصد کے لیے کہ ہم کوئی پی این جی بنا رہے ہیں، تو پی این جی کے اندر بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ پر کلک کریں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو بطور PNG کے سیو کر لیں گے۔ جب ہم بطور PNG کے اس کو سیو کریں گے تو اب اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اور ہم اس ٹیکسٹ کو کہیں بھی لگا سکیں گے۔ اس کے بعد یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ہم سائز کے بارے میں ہم دیکھنا چاہیں تو اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کا سائز اب موجود کیا ہے، تو اس کے آگے امیج سائز ہے، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے۔ تو اس وقت موجودہ جو اس کا سائز ہے وہ 1280 ضرب 1280 ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کا سائز چینج کریں، کیونکہ ہم اپنے کسی بھی مقصد کے لیے علیحدہ علیحدہ مقاصد ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں پکسل لیب کو۔ اب کچھ یہاں پر سائز کسٹم طور پر موجود ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہے۔ اگر ہم سکوائر کرنا چاہیں تو یہاں پر کر کے اوکے کر دیں گے تو یہ سائز سکوائر ہو جائے گا۔ اگر ہم دوبارہ آتے ہیں یہاں پر، اگر اس کو ہم پروفائل پکچر بنانا چاہیں، یوٹیوب کا بینر بنانا چاہیں، اس کے لیے ہم یہ سائز ہے، اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سائز ہو جائے گا۔ یعنی آپ جو چیز بھی کریٹ کرنا چاہیں پکسل لیب میں کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کا تھمبنیل بنانا چاہیں، یوٹیوب کا بینر بنانا چاہیں، DP بنانا چاہیں، اور اسی طرح فیس بک کی DP بنانا چاہیں، جو بھی آپ کام یہاں کریں گے پہلے یہاں پر اس کو بیک گراؤنڈ کا سائز دیں گے، اس کے بعد پھر اس پر مزید کام کریں گے۔ تو ہم فیس بک کا کور بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ سائز ہوتا ہے، یہاں سے اوکے کر دیں گے تو یہ آ گیا۔ اس کو لا کر ہم یہاں سے چھوٹا کر لیں گے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم بیک گراؤنڈ کا سائز کریٹ کریں اور اس کے بعد پھر باقی کام کریں، تاکہ ہم دوبارہ سے ان ساری چیزوں میں محنت نہ کرنی پڑے۔ تو یہ سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگر آپ عام کوئی کمپوزیشن نہیں بنانا چاہ رہے بلکہ کوئی فکس چیز بنانا چاہ رہے ہیں جس کا سائز فکس ہوتا ہے، تو آپ پہلے یہاں بیک گراؤنڈ کے اندر آئیں، یہاں امیج سائز میں اس کو سائز دیں پہلے، کہ جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا سائز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ٹیوٹر کا ہیڈر سائز بنانا چاہ رہا ہوں تو یہ ہے، یہاں سے یہ دیکھیں اس سائز میں آ گیا۔ تو یہاں سے ہم اس کو سائز دے سکتے ہیں۔ پھر کوئی بھی سائز آپ نے دیا ہے، اگر آپ اس کو کراپ کرنا چاہیں اس کے آگے کوئی چیز تو یہاں کراپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی امیج لگانا چاہیں جو یہاں پر پہلے سے امیجز موجود ہیں تو یہ امیجز بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ گیلری سے کوئی بیک گراؤنڈ اٹھانا چاہیں تو یہاں بیک گیلری کے اندر جا کر اپنے موبائل کی گیلری میں جانے کے بعد آپ وہاں سے بیک گراؤنڈ اٹھا کر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہونا ضروری ہے جس کو آپ استعمال میں لا سکیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ میں چاہتا ہوں اٹھانا، اتنا حصہ اوپر والا اٹھانا چاہتا ہوں تو یہاں سے ہم اوکے کر دیں گے اور یہ چیز آ جائے گی۔ یہ ہے فرام گیلری۔ اور اگر آپ کیمرے سے اسی وقت تصویر بنا کر آپ لگانا چاہتے ہیں تو فرام کیمرہ سے آپ تصویر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد آپ اس سے اگلی ٹیب کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر کیا ہے۔ جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں اس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں، جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جو ہم نے ڈیزائن دیا ہے، سائز دیا ہے، اور اسی طرح اگر ہم چاہیں تو اس کی اطراف کو بلیک کر کے درمیان میں تھوڑا پھیکا کلر دے سکتے ہیں، اور اسی طرح نوائس لگا سکتے ہیں اس میں، جو تھوڑے تھوڑے دانے دار ہوتے ہیں، اور ان کو ہم کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سٹرپس لگا سکتے ہیں، دائرے نما جو چیزیں ہوتی ہیں، جو لائن نما ہوتی ہیں، ان کو ہم کم زیادہ شوخ یہ کر سکتے ہیں یہاں سے، اور اس کے ذریعے سے ہم ان کی اسپیسنگ بڑھا سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں۔ تعداد اس طرح بڑھ جائے گی۔ جب اسپیس کے اعتبار سے بڑھائیں گے تو پھر تعداد کم ہو جائے گی، اگر کم رکھیں گے تو تعداد لائنوں کی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اس تصویر کی ہم برائٹنس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، کنٹراسٹ
یہ چیزیں ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ امیج ایڈیٹنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، یہاں پر استعمال نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر موجود ہیں اس لیے آپ کو بتا دیا۔ تو اس طریقے سے ہماری یہ پکسل لیب کی ٹیبز مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم یہاں اوپر آتے ہیں، یہ ہمارے سامنے لائن ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے، اس کے اندر ہم پینسل کا نشان ہے، ایڈٹ کا کاپی کر سکتے ہیں، ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں نیچے بھی موجود ہیں۔ اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یہ انڈو کے لیے آتا ہے، پیچھے جانے کے لیے، یہ زوم کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ اس پہ لائننگ لگ جائے گی تو آپ صحیح طریقے سے ایک چیز کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھ سکیں گے۔ ایک دفعہ کلک کریں گے تو آ جائے گی، دوسری دفعہ کلک کریں گے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ایک اہم چیز ہے جو ہماری لیئرز سیکشن ہے، اس کے اندر جتنی بھی ہم یہاں پر چیزیں ایڈ کریں گے وہ یہاں پر آ جائیں گی، تو ان کو ہم لاک لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، ایڈٹ کر سکتے ہیں، انویزیبل کر سکتے ہیں کہ وہ نظر نہ آئے، اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جتنی زیادہ لیئرز ہوں گی ان میں سے کسی کو اوپر نیچے لے جانا ہے، یہاں سے پکڑ کے اوپر نیچے ہم لے جا سکتے ہیں۔ سب سے آخری چیز یہ جو 3 ٹیبز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں ایک تو ہے یوز امیج فرام گیلری، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فل سکرین، کہ ہم اس کو فل سکرین بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ نیچے جو خالی جگہ پر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم تصویر کو فوراً ہی کیمرے سے لانا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسپورٹ امیج کر سکتے ہیں، سائز ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کے ٹیوٹوریلز وغیرہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کی ایک جو پکسل لیب کی فائل ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے PLP۔ تو PLP فائل ہم سیو بھی کر سکتے ہیں، پروجیکٹ فائل جو میں نے بتائی تھی اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، پھر جہاں پر وہ PLP فائل رکھی ہوگی اسی کو ہم یہاں اوپن بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو میرے موبائل کے اندر یہ کافی ساری PLP فائلز موجود ہیں۔ اگر میں ان میں سے کسی فائل کو لانا چاہوں تاکہ میں اس پر مزید کام کر سکوں تو میں کسی بھی فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اس فائل پہ کلک کر دیتا ہوں، یہ تو شیئر پہ کلک ہو گیا، یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے آر یو شیور یو وانٹ ٹو اوپن دی پروجیکٹ، تو میں اوکے کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں وہی والا پروجیکٹ جو PLP کی صورت کے اندر تھا وہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، اب دیکھیں ہر لیئر یہاں پر یہ موجود ہے، یہ اس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں آگے پیچھے، یہ دیکھیں چینج کر سکتے ہیں، اس پر مزید کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی فائل کا نام PLP ہوتا ہے۔ یہ نیٹ سے PLP فائل مل بھی جاتی ہیں، آپ ایک دوسرے سے PLP فائل لے کر اس کو مزید استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ سب سے اینڈ پر کام ہم نے وہی کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو کرنے کے لیے اس کے اوپر میں کلک کروں گا، یہ مجھ سے عام طور پر 2 چیزیں پوچھے گا، چونکہ میں نے PLP فائل کھولی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے یہ چینجنگ کی ہے آپ نے اسی کو چینجنگ کو اوپر سیو کر دینا ہے اس کے، یا ایک الگ سے آپ نے پروجیکٹ فائل بنانی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اس کو تصویری شکل میں سیو کرنا ہے۔ تو میں تصویری شکل میں سیو کرتا ہوں تو یہ ہم سے پوچھتا ہے آپ نے اس کو بیک گراؤنڈ والی تصویر JPG میں سیو کرنا ہے یا ٹرانسپیرنٹ جو بیک گراؤنڈ کے بنا ہوتی ہے جس کو PNG کہتے ہیں اس میں کرنا ہے، تو ہم اس کو JPG میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس ڈیفالٹ کو ہم الٹرا کر دیتے ہیں، یہ سب سے بہترین کوالٹی کی تصویر آتی ہے، تو یہاں سے ہم سیو کر دیتے ہیں، ایسے ہی یہ ہماری تصویر سیو ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہمارا پکسل لیب کی جو مختلف ٹیبز تھی، جو کچھ اس میں چیزیں موجود تھی ان کا میں نے آپ کو تعارف مکمل کروا دیا ہے۔ اب فرداً ہر چیز کو آپ دیکھیں، اس کے مطابق پریکٹس کریں، اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ اس میں کام میں نکھار آئے گا۔ تو میں مزید آپ کو انشاءاللہ 1-2 پروجیکٹ پہ کام کر کے آپ کو دکھا دوں گا، اور اس طرح ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ پہلے میں نے 1-2 ایپلیکیشن بھی دی ہیں، میں آپ کو یہ والی ایپلیکیشن بھی فری میں دے دوں گا، اور اس کے علاوہ کچھ ڈیٹا بھی PNG دے دوں گا، بیک گراؤنڈ دے دوں گا، اور پھر آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اتنے ہی آپ اپنے کام کے اندر نکھار لا سکیں گے، اور مزید بعد میں بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔